السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری اگلی تختی ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، یعنی اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ آج ہم اس تختی میں نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ یعنی اظہار کا قاعدہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنہ کے بغیر جلدی پڑھیں گے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غنہ کے۔ حروف حلقی کل 6 حروف ہیں: حمزہ ہا، عین حا، عین خا۔ حمزہ ہا میں جیسے کہ ہم نے پچھلی تختی میں بتا دیا تھا کہ حرکت والا الف اور حمزہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، اس لیے ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے اور یہ بھی حروف حلقی میں ہی آئے گا، یعنی الف اگر حرکت والا ہے تو وہ بھی حروف حلقی میں ہی شمار کیا جائے گا کیونکہ وہ حرکت کے بعد حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ان حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین، تنوین مطلب 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اور نون ساکن یعنی نون کے اوپر اگر جزم ہو، اس کے بعد اگر آ جائے گا حروف حلقی میں سے کوئی حرف تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم تختی شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ قواعد تفصیل سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین اونا، ین اون۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف ہم نے فوراً دیکھا جو کہ کیا ہے، حمزہ۔ ہم یہ سمجھ گئے کہ یہاں پر حمزہ آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگا، یعنی یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اور ین اون پہ واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے تو واولین ہو گیا، واولین کے بعد ایک حرف آ رہا ہے جو کہ وقت پہ جیسے ساکن ہو رہا ہے تو یہ مد عارض لین وقفی بنا، اس لیے یہاں پر 2 الف کی مقدار وقف کی صورت میں ہم کھینچیں گے۔ اگلا لفظ ہے میم نون زبر من، ہا الف زبر ہا، من ہا جیم زبر جا، من ہا جا، را زبر را، من ہا جا را، من ہا جر۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد ہم نے اگلا حرف دیکھا جو کہ ہا آ رہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگایا۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، انعمتا زبر تا، انعمتا، انعمت۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف ہم نے فوراً دیکھا جو کہ عین آ رہا ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ واو نون زبر ون، حا را زبر حر، ون حر، ون حر۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگایا گیا۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفورا زیر ری، من غفوری، من غفور۔ یہاں پر نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد اگلا حرف ہم نے دیکھا جو کہ غین ہے، غین حروف حلقی میں سے ہم یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگایا، اور آخر میں وقف کی صورت میں یہاں پر مد عارض وقفی بنے گا جس کو ہم 6 الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ واو کے اوپر واو مدہ بن رہا ہے، واو مدہ کے بعد رو آ رہا ہے۔
میم نون زبر من، خا زبر خا، من خا، لام زبر لا، من خلا، قاف زبر قا، من خلق، من خلق۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا لفظ ہم نے دیکھا خو آ رہا ہے، خو بھی حروف ہلکی میں سے، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ لگا اور وقت کی صورت میں قاف ساکن ہو گیا، قاف حروف قلقلہ میں سے، اس لیے اس پر قلقلہ کیا۔ کاف لام پیش کل، لام دو پیش لن، کلن حمزہ کھڑا زبر آ، کلن آ، میم زبر ما، کلن آما، نون زبر نا، کلن آمنا، کلن آمن۔ یہاں پر لام کے اوپر تنوین ہے، ہم نے ابھی قاعدہ میں کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین ہو، اس کے بعد والا ہم حرف دیکھیں گے کہ اگر وہ حروف ہلکی میں سے تو وہاں اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ اب یہاں پر تنوین آ گئی دو پیش کی، تنوین کے بعد ہم نے اگلا حرف دیکھا کہ حمزہ آ رہا ہے، کیونکہ الف کے اوپر حرکت ہے تو یہ حمزہ بن گیا، حمزہ آ رہا ہے اگلا حرف، تو ہم نے یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگایا۔ فا زبر فا، را یا زیر ری، فری قاف دو زبر قن، فریقن ہا زبر ہا، فریقن ہا، دال کھڑا زبر دا، فریقن ہدا، فریقن ہدا۔ اب یہاں پر دیکھیں تنوین آ رہی ہے قاف کے اوپر، تنوین کے بعد ہم نے اگلا حرف دیکھا جو کہ آ رہا ہے ہا، ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگایا۔ اس کے بعد دال کے اوپر آ رہا ہے کھڑا زبر، کھڑا زبر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کھڑا زبر میں کہیں پر یا اور کہیں پر واو بغیر حرکت کے ہوتے ہیں، اس کو ہم نہ جوڑ میں پڑھیں گے نہ وصل میں، اس لیے ہم نے اس یا کو نہیں پڑھا کیونکہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اور کھڑی حرکت وقف میں بھی وہی رہتی ہے جو وصل میں ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو ویسے ہی رکھا، یعنی فریقن ہدا۔ یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن عین زبر ع، یومن ع، قاف یا زیر قی، یومن عقی، میم دو زیر من، یومن عقیمن، یومن عقیم۔ یہاں پر میم کے نیچے دو تنوین، دو زیر کی تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد ہم نے فوراً دیکھا اگلا حرف جو کہ عین ہے اور عین حروف ہلکی میں سے آتا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگایا، اور من عقیم میں یا ساکن اور اس سے پہلے زیر آ رہا ہے اور اس کے بعد میم ایک حرف آ رہا ہے جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو ہے، اس لیے یہاں پر مد عارض وقفی بنے گا، یعنی وقف کی صورت میں ہم اس کو 6 الف کی مقدار کھینچیں گے، ویسے تو 2 4 6 کھینچ سکتے ہیں لیکن 6 الف کی مقدار کھینچنا افضل ہے۔ یومن عقیم، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن حا الف زبر حا، نارن حامیم، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو پیش تن، نارن حامیتن، نارن حامیہ۔ یہاں پر را کے اوپر دو پیش کی تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد اگلا حرف ہا آ رہا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ لگایا۔ حمزہ جیم زبر اج، غا دو پیش رن، اجرن غین یا زبر غی، اجرن غیر، را دو پیش رن، اجرن غیرن، اجرن غیر۔ یہاں پر دیکھیں را کے اوپر دو پیش ہے، اس کے بعد اگلا حرف آ رہا ہے غین، اور غین حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے اظہار کا قاعدہ لگایا۔ اب وقف کی صورت میں یہاں پر مد عارض لین وقفی بنے گا، اس لیے ہم اس کو وقف کی صورت میں 2 الف کی مقدار کھینچیں گے اور جیم پر بھی قلقلہ کریں گے۔ اجرن غیر، قاف واو زبر قو، میم دو زیر من، قومن، قا زیر قی، قومن قی، یا الف زبر یا، قومن قیا، نون زبر نا، قومن قیانا، تا دو زبر تن، قومن قیانتن، قومن قیانہ۔ اب یہاں پر میم کے نیچے دو زیر کی تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد فوراً حروف ہلکی کا خوا آ رہا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ لگایا۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔